من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال عز وجل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. پہلا مقام جو ہے وہ آیت نمبر 47 سے ہے سورۃ البقرہ کی کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی، میری نعمتیں یاد کرو. کون سی؟ التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. واتقوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کچھ بدلے میں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. دوسرا مقام جو ہے سورۃ البقرہ کا ہی آپ کا 15واں رکوع شروع ہوتا ہے. شروع والے الفاظ وہی ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اب الفاظ تھوڑے سے چینج ہو رہے ہیں کہ ولا یقبل منها عدل، اور اس سے نہ کوئی بدلے میں قبول کیا جائے گا. وہاں پر تھا ولا یقبل منها شفاعۃ، اس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اور یہاں الفاظ ہیں ولا یقبل منها عدل، اس سے بدلے میں کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی. اور وہاں پر تھا ولا یؤخذ منها عدل، اور اس سے نہ کوئی بدلے میں لیا جائے گا. اور آخری الفاظ دونوں جگہ پر سیم ہے ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. ان آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے. ترجمے میں آپ کے سامنے آ گیا کہ ان سے بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے گا، ان سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اب یہ تمام کے تمام جملے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے وائس. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فعل مضارع کو مجہول بنانا. یعنی وہی ہم نے جب ماضی کو مجہول بنایا تھا تو اس وقت ہم نے کیا کیا تھا اس کو تازہ کرتے ہیں، اور آج مضارع کو ہم نے مجہول بنانا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہم بورڈ پر چلتے ہیں. مضارع مجہول، ماضی مجہول آپ کو یاد ہے ہم نے نصرہ، آپ کا فعل معروف ہے، یعنی فعل مجہول کے مقابلے میں کیا ہے؟ فعل معروف.
فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس کا فاعل مذکور ہو، مینشنڈ ہو. اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو. تو ماضی مجہول نصرہ ماضی ہے، ماضی معروف اس نے مدد کی. اور اس کا میں مجہول بنانا چاہتا ہوں تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ اس کو آپ نے فعلا کی ڈائی پہ لے آنا ہے. ایک سٹینڈرڈ فارمولا آپ کو میں دینے لگا ہوں. کسی بھی ماضی کا آپ مجہول بنانا چاہتے ہیں تو سٹینڈرڈ فارمولا، آپ کے پاس جو بھی پہلا سیغہ ہے، پہلا سیغہ لینا ہے. گردان کا پہلا سیغہ لینا ہے. یہاں پر نصر ہے، اس پہلے سیغے کے آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. کیا مطلب؟ اس کو ایز اٹ از رہنے دیں. میں ایسے ہی رہنے دے رہا ہوں. اب یہ میں ساتھ لکھ لیتا ہوں تاکہ اپلائی بھی ہو جائے ساتھ. آخری حرف کو چھیڑنا نہیں چھیڑا. آخری سے جو پہلا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس سے لازماً اس کی حرکت کو تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ آخری کو چھیڑنا نہیں، اس سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، اس کی حرکت لازماً چینج کرنی ہے اور وہ کر دینی ہے زیر. اور تیسرا سٹیپ یہ کہ پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف ملے، ان تمام کی حرکتوں کو پیش حرکت سے تبدیل کر دیں. پیچھے ایک ہی حرکت والا حرف مل رہا ہے آپ کو، اس کو آپ چینج کر دیں پیش سے. تو یہ کیا بن گیا؟ نصرہ. اب یہ ایک سٹینڈرڈ فارمولا ہو گیا. یعنی پہلے ہم نے فعلا کی ڈائی بنا لی تھی، لیکن آپ چونکہ آگے مزید ابواب پڑھیں گے تو اس میں آپ کے سامنے ماضی کے پہلے سیکھے ہوئے 3 سے زائد حروف آئیں گے. تو اس وقت انشاءاللہ تعالی یہ فارمولا آپ کو پوری مدد جو ہے وہ دے گا. تو نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ اس کی مدد کی گئی. نصرہ ہی ہیلپڈ، نصرہ ہی واز ہیلپڈ. کلیئر؟ نصرہ کا مضارع کیا بنا ہے جی؟ ینصرو. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. ٹاپک ہمارا آج کا کیا ہے؟ مضارع سے مجہول بنانا ہے ہم نے. تو مضارع کا مجہول بنانا ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک سٹینڈرڈ فارمولا دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ڈائی بھی انشاءاللہ تعالی بتا دوں گا. یہی میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. ینصرو ہے، اس کے سٹیپس بھی نوٹ کر لیں. آخری حرف کو چھیڑنا نہیں چھیڑا. آخری سے جو پہلے والا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. سٹیپ بالکل ماضی جیسے ہی ہے، لیکن ماضی میں آپ نے اس حرف جس کو چھوڑنا نہیں اسے زیر دیا تھا حرکت. یہاں پر مضارع میں آخری سے پہلے والا جو حرف ہے اسے زبر دینی ہے. اور تیسرا سٹیپ، علامت مضارع، صرف علامت مضارع اس کو پیش سے چینج کر دیں. علامت مضارع زبر والی ہے نا، اس کو پیش سے چینج کر دیں. یہ کیا بن گیا؟ ینصرو. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، اور ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی. تو یہ وزن آپ کے سامنے آ گیا، یفعلو کا وزن. یعنی ماضی میں دیکھیں کیا وزن تھا؟ فعلا. اور مضارع میں کیا آ گیا؟ یفعلو. تو ماضی کے 3 اوزان ذرا تازہ کر لیں. معروف کے فعلا، فاعلا، فاؤلا اور فعلا مجہول کا وزن ایک. اور مضارع کے 3 اوزان یفعلو، یفعلو، یفعلو اور مجہول کا ایک وزن یفعلو. اور سٹینڈرڈ فارمولا یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آئندہ جو ہے وہ مدد ملے گی. تو ینصرو، اب ینصرو سے گردان اب مجہول بن گیا نا. جس طرح نصرہ سے گردان کی تھی، نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا. تو اسی طرح آپ ینصرو سے گردان کریں، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرونا،
सरना, तुनसरूना, तुनसरना, तुनसरीना। अब देखें सीगा यंसुरूना, क्या तर्जुमा हुआ? वो मदद करते हैं या वो मदद करेंगे। सीगा मैं आपके सामने रख रहा हूं, युनसरूना, क्या तर्जुमा करेंगे? उनकी मदद की जाती है या उनकी मदद की जाएगी। यंसुरूना मारूफ, युनसरूना मजहूल। जुमला फेलिया, जुमला फेलिया, इसमें आपका फाइल है हुम की जमीर और इसमें आपका नाइबुल फाइल है हुम की जमीर। जुमला फेलिया को इसमें में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? फाइल को उठाते हैं, बाहर निकालते हैं। यंसुरूना में फाइल कौन है? हुम, उसे बाहर लाएं। क्या बन गया? हुम यंसुरूना, वो मदद करते हैं, जोर पैदा हो गया। और इस जुमला फेलिया जिसका फेल मजहूल है, इसको जुमला इसमें में कन्वर्ट करें, हुम युनसरूना, जोर पैदा हो गया। उनकी मदद की जाती है या उनकी मदद की जाएगी। आप इसको अगर मनफी बनाएं तो वो आयत आपके सामने आ जाएगी, वला हुम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी, और ना उनकी मदद की जाएगी। क्लियर हो गया? अब जो बाकी उन आयात में सीगे इस्तेमाल हुए हैं उनको भी देख लें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुज़ारे मजहूल भी इंशाअल्लाह ताला कवर हो जाएगा। मादा है मेरे पास काफ, बा और लाम। माजी मुजारे बनाए, नहीं बना सकते जब तक बाब ना दिया जाए, और बाब है सीन। जी बनाइए जी, क्या बनेगा? काबिला यकबलू, काबिला यकबलू कुबूलन, मसदर कबूल करना। काबिला उसने कबूल किया, यकबलू वो कबूल करता है या वो कबूल करेगा। हां जी, काबिला से मजहूल बनाए, कुबिला, और यकबलू से मजहूल युकबलू। ठीक है। वला युकबलू मिनहा शफाअतुन, और उससे मिनहा, हा की जमीर नफ्स की तरफ जा रही है, वला युकबलू मिनहा शफाअतुन, उससे कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। और दूसरे मकाम पे क्या था? वला युकबलू मिनहा अदलुन, उससे कोई भी बदले में कबूल नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? एक मादा और रखें सामने, हमजा, खा और जाल। माजी मुजारे बनाए, नहीं बना सकते जब तक बाब मालूम ना हो। बाब ले नून, क्या बनेगा जी? अखजा, अखजा याखुजू, अखजा याखुजू, नसरा यंसुरू, अखजन, अखज करना, लेना। अखजा से मजहूल बनाए, उखिजा। याखुजू से मजहूल बनाए, देखें आखिरी को छेड़े नहीं, पिछले को जबर दें और अलामत मुजारे जो है उसको पेश कर दें। तो या पर पेश लग गई जब, तो पेश की अलिफ के साथ कोई बनती है? नहीं बनती ना। लिहाजा क्या करेंगे आप? वाव लगा देंगे, हमजा के उसके ऊपर बिठा देंगे, और ये बन जाएगा यू खजू, उखिजा यू खजू, वला यू खजू मिनहा अदलुन, और उससे बदले में कुछ भी नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो ये आयत आपके सामने इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाती है। तो मजहूल, मुजारे मजहूल कोई मुश्किल नहीं है। अब इंशाअल्लाह ताला एक हम हदीस करते हैं, और फिर इंशाअल्लाह ताला फेल मुजारे के हवाले से एक दो छोटी बातें करके तो हम इन मुजारे के टॉपिक्स जो हैं उनको इंशाअल्लाह ताला खत्म कर लेते हैं। मादा है मेरे पास गैन,
فا اور را. اگر میں آپ سے کہوں اسے ماضی مضارع بنائے تو آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو باب پتہ نہ ہو. باب استعمال ہوتا ہے ضاد. اب بنا دیں ماضی مضارع کیا بنے گا؟ غفر یغفر. غفر یغفر مغفرتن. اب دیکھیں مصدر ہر فعل کا الگ ہی آ رہا ہے، تو مصدر کے لیے ہم محتاج ہیں ڈکشنری کے. کم از کم ثلاثی مجرد ابواب میں آپ کو مصدر کے لیے ڈکشنری کی طرف ہی کنسلٹ کرنا پڑے گا. تو غفر یغفر مغفرتن یا غفرانن مصدر ایک سے زائد بھی آتے ہیں. آپ کو ڈکشنری میں بعض اوقات ایک فعل سے 5 5 6 6 8 8 مصدر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، کیونکہ آپ کے سامنے حل اس کا نکال دیا تھا کل کہ جن کا استعمال تو ہوتا نہیں ہے تو ہم یہ کیوں لکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ صرف آپ کو میں ایک پیٹرن پہ چلانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب بھی کوئی فعل آئے گا اس کا ماضی بولنا ہے پہلا صیغہ، اس کا مضارع کا پہلا صیغہ بولنا ہے، اور پھر اس کا مصدر جو ہے بولنا ہے اور بولنا ہے. غفر یغفر مغفرتن بنیادی معنی ہوتے ہیں ڈھانپ دینا. ٹھیک ہے، اور پھر اسے معاف کر دینا. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کے گناہ کو معاف کرتا ہے تو گویا اس نے ان کو ڈھانپ دیا. ٹھیک، تو غفر یغفر ڈھانپ دینا. یغفر اسے مجہول بنائے جی. غفرہ سے پہلے بنا لیں غفرہ. ٹھیک ہے، غفرہ اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا. اور یہ کیا بن جائے گا؟ یغفر، اس کو بخش دیا جاتا ہے یا اس کو بخش دیا جائے گا. اب میں حدیث آپ کے سامنے بیان کروں، بڑی خوبصورت حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید، یغفر للشہید کل شیء. للشہید کو ذرا ہائڈ کر لے. یغفر کل شیء کا ترجمہ کرے ہر چیز بخش دی جاتی ہے یا ہر چیز بخش دی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ کل شیء یغفر کے لیے کیا ہے؟ کل شیء یغفر کے لیے کیا ہے؟ کل شیء یغفر فعل کے لیے کیا ہے؟ یہ فعل مجہول ہے نا. فعل مجہول کے لیے حال طرف ہمیں کیا آتا ہے؟ نائب الفاعل. یہ نائب الفاعل ہے اس کا. ہر چیز بخش دی جاتی ہے للشہید، شہید کے لیے. شہید جب کوئی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے تو نبی کو فرما رہے ہیں کہ شہید کے لیے ہر چیز معاف کر دی جاتی ہے، ہر چیز بخش دی جاتی ہے. اللہ سوائے. اب یہ ہے اصل پریشانی والی بات. آپ ہر گناہ اس کا بخش دیا جاتا ہے، ہر چیز معاف کر دی جاتی ہے. اللہ سوائے الدین، دین، قرض. قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہو، قرضہ شہید کا بھی معاف. اتنی بڑی سعادت دیکھے، اللہ کے راستے میں ایک شخص نے جان دی اور حضور نے فرمایا کہ شہید کے لیے ہر گناہ، ہر چیز اس کی بخش دی جاتی ہے سوائے قرض، قرضہ معاف. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ نبی کے جب بھی کسی کا جنازہ پڑھاتے تھے تو پہلے یہ پوچھا جاتا تھا، اور ہمارے ہاں بھی اب یہ پریکٹس ہے، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے ہاں بھی ان کے ذمہ کوئی قرض ہے ٹھیک نہیں ہے، یا ذمہ داری جو ہے وہ میت کی ذمہ داری جو ہے دوسروں کے کندھوں پر آ جاتی ہے، اس کے گھر والے ذمہ داری قبول کرتے ہیں. تو اس دور میں بھی یہ ہوتا تھا، آپ پوچھتے تھے اس کے ذمہ کوئی قرض ہے، اگر قرض ہوتا تھا تو اس کے مال میں سے ادا کیا جاتا تھا. وہ جو کل حدیث پڑھی تھی نا، یتبع المیت ثلاثۃ،
3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل. یعنی عرب میں یہ رواج تھا کہ مال بھی ساتھ جایا کرتا تھا. تو پھر اسی مال میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جاتا تھا، اسے بالکل فری کیا جاتا تھا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی تھی. اور اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو پھر کوئی اس کی ذمہ داری لیتا تھا کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا. اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ذہن میں رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو. قرض اتنی اہم چیز ہے جس کی اہمیت ہماری زندگی میں کچھ نہیں. بڑے آرام سے ہم قرض لیتے ہیں اور اس امید پہ کہ یہ کون سا واپس کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ شہید کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کا قرض جو ہے معاف نہیں کیا جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جب بیت المال سے کچھ ایڈوانس لینے کی درخواست کی تھی کہ مجھے کچھ ایڈوانس چاہیے، تو وزیر خزانہ نے ان سے کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو؟ یعنی ادھار ہی لیا تھا نا کہ مجھے ادھار دے دو، مطلب اگلی سیلری میں سے کاٹ لینا. تو کیا کہا تھا کہ امیر المومنین کا آپ کو یقین ہے کہ آپ اگلی سیلری تک زندہ رہیں گے؟ یعنی یہ طرز عمل. اور ہم لوگوں نے تو شاید سوچے ہی یہ ہوا ہے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے. بہرحال ایک حدیث الحمدللہ آپ کے سامنے مکمل ہو گئی ہے. فعل مضارع مجہول ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا ہے. فعل مضارع کے حوالے سے ایک تو چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آج ہم اس فعل مضارع کو انشاءاللہ تعالی ختم کر رہے ہیں، لیکن بالکل ختم نہیں کر رہے. یہ ماضی مضارع اب آگے ہمیشہ آپ کے چلیں گے، اب باب آپ کے ہمیشہ آگے چلیں گے. فعل مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی. پہلی بات یہ کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہ ترجمہ آپ نے حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے، لیکن کچھ حروف ہماری اس حوالے سے مدد کرتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر مضارع پر لام داخل ہوا ہے تو مضارع کا ترجمہ آپ حال میں کریں گے. مضارع کے آخر میں نون مشدد ہے، ٹھیک، شروع میں لام ہو خالی تو حال میں ترجمہ، لیکن شروع میں لام اور اینڈ پہ نون مشدد ہو تو پھر مضارع کا ترجمہ آپ کریں گے مستقبل میں. اور پھر میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ مضارع کے ساتھ ماں اگر نفی کے لیے لگاؤ تو بھی آپ مضارع کا ترجمہ حال میں یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کریں گے. یہ کل ہم بات کر چکے ہیں. اب مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں کرنے کے لیے ایک بات نوٹ کر لیں کہ مضارع سے پہلے اگر سین یا سوفا لگا ہوا ہو، مضارع سے پہلے سین یا سوفا لگا ہوا ہو تو پھر فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایگزامپل ماشاءاللہ ابھی صاحب نے بتا دی. کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. اس طرح سین کی ایگزامپل بھی آپ کو ملے گی. پھر یہ سین جو ہے یہ عام طور پہ مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سوفا جو ہے یہ مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہرحال فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے اس کے شروع میں آپ کو سین زبر والا ملے گا اور یا سوفا ملے گا. تو قرآن مجید میں انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں بھی آپ کو فعل مضارع کا ترجمہ آپ نے حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گی، مدد دیں گی. ان تمام باتوں کو پوائنٹس کی صورت میں اپنے سامنے رکھیں، نوٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ٹیکسٹ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا، نیکسٹ لیکچر سے لے کے اگلے یعنی 7 لیکچرز، میں پہلے سے آپ کا ذہن بنا دوں کہ اگلے جو 7 لیکچرز ہوں گے ہمارے، وہ 7 لیکچرز آپ نے نہایت تسلی کے ساتھ صرف دیکھنے
اس میں انتہا درجے کی پریکٹس کے بعد ہی آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان ٹاپکس کو کور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ٹاپکس عام طور پہ گرامر کی کلاسز میں پڑھائے نہیں جاتے، لیکن میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھانے ہیں، آپ کے سامنے وہ حل کرنے ہیں، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ان کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہاں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بار بار پریکٹس کرنے کے بعد وہ آپ کے قابو میں آئیں گے، مشکل بالکل نہیں ہے، بہت دلچسپ ہے، اور ان ٹاپکس کو کیے بغیر آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے انہیں کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ اگلے جو 7 لیکچرز ہیں، یعنی 1 ہفتہ، یہ آپ کے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا، پہلے سے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور پھر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا پورشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے تو آگے بھی ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.